الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے بنو جلاوطنی، اس کی کیفیت، پھر ان سے حاصل ہونے والا مال فے، اس کی تقسیم اور اس کے مصارف کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی اقسام ذکر کی، مہاجر ہیں، انصار ہیں، اور پھر ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان کے وصف بیان کیے کہ ان کا ایک خوبی اور وصف تو یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا وصف ان کا یہ بیان کیا کہ ان کے دل میں اپنے مسلمان بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں کسی قسم کا کینہ اور بغض نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نفقہ، نافقوا جو منافق ہوئے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے نافقہ ینافقوا سے، اور جمع کا صیغہ ہے الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا یا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہوئے۔ منافق کی تعریف ہم پہلے درس میں کر چکے ہیں کہ منافق ذل وجہین ہوتا ہے، دو چہروں والا ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، کافروں کے پاس جا کر ان کا ہم نوا بن جاتا ہے، زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہوئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، تو ان کے بھائی کن کو کہا گیا، اس کا آگے تذکرہ ہے الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر منافقوں کے بھائی ہیں۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو اللہ رب العزت نے منافقین کے بھائی کہا، گویا کہ کافر اور منافق کو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بھائی قرار دیا، کیونکہ ان کی دلی ہمدردیاں منافقوں کی کافروں کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، اہل کتاب کے کافر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور ان کو کیا ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، چیز کا ان کو یقین دلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم۔ یہ جب بنو نذیر کو جلاوطنی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اب آپ کی مدینہ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، کوئی گنجائش نہیں، آپ نے وعدوں کی خلاف ورزی اور نقض عہود کی انتہا کر دی ہے، تو اس وقت منافقین نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ مدینے کو نہ چھوڑیے، آپ یہاں سے نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کو یہ یقین دلایا کہ دیکھیے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا، لئن اخرجتم، اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا زبردستی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے، اگر آپ کو نکالا گیا لنخرجن معکم تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور نہیں اطاعت کریں گے ہم تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بھی، یعنی آپ کے بارے میں ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے اور کسی نہیں کریں گے، ولا نطیع، اور نہیں اطاعت کریں گے ہم فیکم، تمہارے بارے میں، کن کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، کون کہہ رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں، احدن، کسی ایک کی بھی، ابدا، کبھی بھی، وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی، جنگ کی گئی، یعنی انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، اور دوسری بات یہ کہی وَإِنْ قُوتِلْتُمْ،
اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی لننصرنکم، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری تائید کریں گے اور تمہاری نصرت کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ جب وہ ان کو اپنے ان پختہ وعدے ان کے ساتھ یہ عہد کر رہے تھے اور ان کو یقین دہانیاں کروا رہے تھے، تو اسی دوران اللہ جل شانہ نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ، یعنی کون؟ منافق، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اگر ان کے ساتھ اپنے گھر وطن چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی کی بھی ان کی مدد کو آئیں گے نہیں، اور اگر آ بھی گئے تو میدان میں ٹھہریں گے نہیں، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، جس طرح آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب ان یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، ان کو یہاں سے نکالا گیا، تو کوئی منافق ان کے ساتھ نہیں نکلا، کوئی بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لئن اخرجوا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر لئن اخرجوا، اگر یہودیوں کو یہاں سے نکالا گیا، مدینے سے نکالا گیا، اس سے مراد بنو نذیر اور دیگر یہودی ہیں، لا یخرجون معہم، تو یہ منافق کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور البتہ اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، لا ینصرونہم، تو یہ منافق کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوہم، اگر ان کی مدد کے لیے بظاہر آئے بھی تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی اور ان کا جو طرز عمل کیا ہوگا، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، البتہ یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر کبھی بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں ان کا طرز عمل ذکر کیا کہ جن کے ساتھ یہودیوں کا گٹھ جوڑ تھا، جن کے ساتھ وہ معاہدے کرتے تھے، جن کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کی یقین دہانیاں کرواتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ منافق، جس طرح پہلے بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا نہ یہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ اور بالکل اسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا انہوں نے اس بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ اگر یہ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ کفر کرتے ہی نہ، اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہ، لیکن یہ اللہ کی نسبت آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں زیادہ بٹھایا ہوا ہے، مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ، البتہ تم، یعنی اے مسلمانوں تم، اشد رہبتاً فی صدورہم، اشد رہبتاً، تم زیادہ خوف رکھتے ہو، دہشت رکھتے ہو ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ سے، یعنی اپنے دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو غیب میں ڈرنا ہے، جب سامنے ان کو لشکر نظر آ رہا ہے اور سامنے ان کو لڑنے والے نظر آ رہے ہیں، مجاہدین نظر آ رہے ہیں، تو ان سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ ذالک، اس لیے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ ان کی کم عقلی ہے، وہ ایسی قوم ہے کہ جو سمجھ اور بوجھ نہیں رکھتے۔ چاہیے تو ان کو یہ کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈریں، اور ہر کسی کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب چاہے، جیسے چاہے اور جس وقت چاہے کسی کو پکڑنے پر، سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان لوگوں کا آمنا سامنا ہونا، اور ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کا دو بدو سامنا کرنے کے لیے کی جرت نہیں پائیں گے، اور کبھی بھی اتنی ہمت نہیں پائیں گے، یہ جسارت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے، اسلام میں کی طرف سے لڑنے والے مجاہدین، ان کے اندر جو عزم ہوتا ہے وہ دوسری طرف نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ عزم ہوتا ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مسلمان لڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے، اور جانتا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو غازی ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، اگر میں جنگ میں
مارا گیا تو میں شہید ہوں گا، اللہ رب العزت مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا، تو مسلمان کے لیے تو دونوں طرف فائدہ ہے، مسلمان تو اس جذبے کے ساتھ لڑتا ہے۔ لیکن کافر وہ موت سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اس کو اپنی دولت عزیز ہے، اس کو اپنا اقتدار عزیز ہے، اس لیے وہ سامنے آ کر اس طرح مقابلہ کرنے کی، کیوں کہ ایمان اور کفر آمنے سامنے ٹکرائے تو کفر ایمان کے سامنے کبھی نہیں ٹھہرتا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی آپ کے سامنے آ کر آمنے سامنے دو بدو لڑائی کرنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے مل کر بھی آپ کے سامنے آ کر آپ کے مقابلے میں آپ کا آمنا سامنا کرنے کی کبھی جسارت اور جرأت نہیں کریں گے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے بھی اور مقابلہ کریں گے بھی تو کیسے؟ الا فی قرم محصنہ، قرى قریۃ کی جمع ہے، محصنہ کا معنی محفوظ، محفوظ بستیوں میں، محفوظ قلعہ بند بستیوں میں، یہ چھپ کر دیواروں کے پیچھے، او من وراء جدر، جدر جدار کی جمع ہے، یا پھر دیواروں کی اوٹ لے کر دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ وہاں سے آپ کے اوپر فائرنگ کریں گے، تیر چلائیں گے، وہاں سے آپ پر حملہ کریں گے، سامنے آ کر لڑنے کی یہ جسارت نہیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو سارے مل کر مسلمانوں کے خلاف کافر، منافق ہوں، یہودی ہوں، دیگر نان مسلم ہوں، یہ سارے مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے آگے ہیں اور ان کی بڑی جتھا ہے، بڑی جماعت ہے، بڑا گروہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ سارے آپس میں متحد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سارے وقتی طور پر اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، آپس میں یہ متحد نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دلی ہمدردی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تحسبهم جمیعا، آپ ان کو متحد خیال کر رہے ہیں، متحد سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ان کا اتحاد وقتی ہے، مفادات پر مبنی ہے۔ آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، حقیقت یہ ہے وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل مختلف ہیں، شتیٰ مختلف ہیں، یعنی ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، دل مختلف ہیں، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ مسلمان اگر وہ اکٹھے ہیں تو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہیں، وہ دل سے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور ان کی جمعیت ہے تو ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن ان کا اتحاد اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کی خاطر ہے۔ تحسبهم جمیعا، آپ ان کو متحد خیال کر رہے ہیں، ایک جماعت سمجھ رہے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں، دل ان کے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ذالک، اس لیے بانہم قوم لا یعقلون، ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، یہ وہ لوگ ہیں جو شعور نہیں رکھتے، ان کا وقتی مفاد پر ان کی نگاہ ہے اور دور رس نگاہ نہیں رکھتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کمثل الذین من قبلہم قریبا، کہ ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح جو ان کے قریب ہی گزرے ہیں۔ ان کے قریب کون گزرے ہیں؟ اس کے مفسرین نے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو بنو نذیر کی جلاوطنی سے تھوڑا عرصہ پہلے، بنو نذیر کی جلاوطنی سے کچھ عرصہ پہلے مشرکین مکہ جو جنگ بدر میں شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے قریب ہی اپنے اعمال کا انجام چکھا ہے اور انہوں نے سزا چکھی ہے۔ دوسرا، اس سے مراد دوسرا قول یہ ہے کہ بنو قینقاع جو اس سے کچھ عرصہ پہلے، ان سے کچھ عرصہ پہلے جن کو جلاوطن کیا گیا، تو یہ ان کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کمثل الذین، بالکل اسی طرح جس طرح کے وہ لوگ تھے جو ان کے قریب ہی گزرے ہیں، من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کا، اپنے کیے کا وبال چکھ لیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ منافقوں کی اس حرکت کو کہ یہ دوسروں کو اعتماد دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم آپ کا تعاون کر رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کی اس حرکت کو، ان کے اس وتیرے کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، شیطان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ان کی یہ چال شیطانی چال ہے، ان کا یہ طرز عمل شیطان جیسا طرز عمل ہے۔ کیسے؟ کمثل الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ شیطان کی مثال ہے، شیطان کی طرح، اذ قال للانسان، کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے اکفر، کفر کیجئے، کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح،
اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر، اس سے کفر کرواتا ہے، اس کو شرک میں مبتلا کرتا ہے، اس سے کفر کرواتا ہے، جب وہ اس کی باتیں مان کر اس کی باتوں میں آ کر کفر کر لیتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے قال انی بریء منک، میں تو اس سے بری ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اس کو کفر پہ لگا کر، اس کو دین سے برگشتہ کر کے، ایمان کی نعمت اس سے چھین کر، اس کو شرک میں مبتلا کر کے، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں الجھا کر، تو جب وہ پھنس جاتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے انی بریء منک، میں تو اس سے بری ہوں. یہ کب کہتا ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ اس کا ایک قول تو یہ ہے ان کا کہ آخری وقت میں، جب موت کا وقت انسان کا آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کفر پہ مر رہا ہوتا ہے، تو شیطان سامنے آ کے کہتا ہے میں اپنے کفر کا بوجھ مجھ پر نہ ڈالنا، میں تو اسے بری ہوں، میرا تیرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اسے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کفر کر سکتا، تو کرتا ہے، تو کفر کیا، تو جان اور تیرا کام جانے. دوسرا یہ کہ قیامت کے دن کہے گا، قیامت کے دن یہ برات کا اظہار کرے گا، جب لوگ اسے کہیں گے کہ تو نے ہمیں نہیں تباہ کیا، خود تو تباہ ہوا ہی تھا، درگاہ ہوا ہی تھا، تو نے ہمیں بھی تباہ کیا، برباد کر دیا. تو یہ کہے گا فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہیں بھی اللہ نے عقل دی تھی، تمہیں بھی اللہ نے شعور دیا تھا، میں نے جو کہا میرے پیچھے لگ کے، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، تم نے میرے جھوٹے وعدوں پر یقین کر لیا. اللہ نے تمہارے ساتھ سچے وعدے کیے، تم نے اللہ کے سچے وعدوں پر یقین نہ کیا. اللہ نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے کئی ہزار انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر کتابیں نازل کی، تم نے ان پر یقین نہ کیا. میں نے تو کوئی تمہاری طرف قاصد اور نہیں بھیجا تھا، کوئی کتاب دکھاؤ میں نے آپ کی طرف بھیجی ہو، لٹریچر میرا آپ تک پہنچاؤ جو میں نے کتاب تعلیف کی ہو کہ میں نے آپ کو گمراہ کیا ہے، تو برات کا اظہار کرے گا. اس لیے سب سے کم عقلی انسان کی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نورانی تعلیمات قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے. آج بھی دیکھیے، اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جسم میں جتنے اعضاء بخشے ہیں اور ان سے استفادے کی ہمیں توفیق دی ہے اور ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، یہ سارے کا کوئی مقصد ہے. ہاتھ اللہ نے دیے ہیں پکڑنے کے لیے، ان کا کوئی ایک فنکشن ہے ہاتھوں کا. آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، آنکھوں کا ایک فنکشن ہے. پاؤں اللہ نے چلنے کے لیے دیے ہیں، پاؤں کا ایک فنکشن ہے. زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، اس کا ایک فنکشن ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہاں اللہ نے دماغ بھی ہمیں دیا ہے، دماغ کا بھی کوئی فنکشن ہے کہ نہیں؟ دماغ اللہ نے سوچنے کے لیے دیا ہے. انسان کا بھی غور تو کرے اس بات پر کہ یہ آدمی ہم جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری حفاظت کرنا، ہمارا خیال کرنا، اور ہم جا رہے ہیں ڈیوٹی پر، ذرا ہماری گاڑی کی ہماری حفاظت کرنا، وہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ہے، کپڑے اس نے پہنے نہیں ہوئے، اپنے بول و براز میں لت پت ہے، اس کو اپنا ہوش و حواس اس کے اپنے قائم نہیں ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں جی ہمارا خیال رکھنا. تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ ہمارا کیا خیال رکھے، جو اپنے کام نہیں آ سکتے وہ ہمارے کیا کام آئیں گے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو جس کو اس نے کفر میں مبتلا کیا، اس کو پہلے اس نے اپنے جال میں پھنسایا، اس کو یقین دہانیاں کروائیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی بہت ساری جو یقین دہانیاں کرواتا رہا جھوٹی، ان کا تذکرہ کیا. تو آخر میں جب اس نے کفر کر دیا اور اس کی بات مان کر وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو کہنے لگا میں تو اسے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ دونوں، جس کو اس نے کفر میں مبتلا کیا، جس کو اس نے گمراہ کیا، جس کو اس نے شرک میں مبتلا کیا، اور یہ شیطان دونوں، فکان عاقبتہما انہما فی النار، ان کا انجام یہ ہے کہ بے شک یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا، خالدین دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے، انہما فی النار یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، شیطان بھی اور جس کو شیطان نے بہکایا اور گمراہ کیا وہ دونوں. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ہم سب کو، جتنے ایمان والے ہیں، ہم سب کو
آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس وقت ہے دنیا کی زندگی, ہمیں اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ ہمارا وزن کیا ہے, ہمیں اپنی اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس زندگی میں جو گزار چکے ہیں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں. انسان کو جب سے اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے, جب سے اللہ رب العزت نے انسان کو ہوش میں آیا ہے انسان اور سمجھتا ہے اپنے نفع نقصان کو, اس وقت سے لے کر اللہ رب العزت نے حکم دے رکھا ہے کہ ہمارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں. ہر بالغ شخص جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اقوال و افعال درج کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے. اور ہر انسان سے اس وقت سے اس کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ حساب لیں گے قیامت کے دن. تو انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے یہ ریکارڈ جو محفوظ کرنے کا جو سسٹم بنایا ہے, یہ اتنا مضبوط سسٹم ہے, اتنا بہترین سسٹم ہے, مستحکم سسٹم ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنا اور ہمارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے ایک نظام تو یہ قائم کیا ہے, ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ مقرر کر دیے ہیں فرشتے, ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے. دائیں طرف والا ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے, جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, جو حرکات کرتے ہیں وہ لکھ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات بھی زبان سے ہم کرتے ہیں, ہم مذاق میں آ کر زبان کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں زبان سے نکالتے جاتے ہیں, لیکن ہر چیز اللہ کے ہاں نوٹ کی جا رہی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے, تو بیماری کی وجہ سے کراہ رہے تھے, ہائے ہائے کہ جس طرح آواز نکلتی ہے. تو ان کا شاگرد ان کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے آیا تو کہنے لگا استاد جی یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں, یہ کراہنے کی آواز جو ہے بیماری کی وجہ سے فرشتے نوٹ کر رہے تھے. اس کے بعد امام صاحب نے ہائے بھی نہیں کی بیماری کے ایام میں. تو ایک تو اللہ رب العزت نے یہ فرشتے مقرر کیے جو ہمارا پورا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. دوسرا, اللہ جل شانہ نے اس زمین کو آرڈر دے رکھا ہے, حکم دے رکھا ہے. زمین کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے چپ لگا دی ہوئی ہے اور ایسا سسٹم نصب کر دیا ہوا ہے, زمین ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے کہ ہم کس زمین کے کس خطے پر کیا کر رہے ہیں. جہاں کوئی نیکی کر رہا ہے, نیک اعمال کر رہا ہے, زمین اس کا بھی ریکارڈ محفوظ کر رہی ہے, اور جہاں کوئی گناہ کر رہا ہے زمین اس کا بھی ریکارڈ محفوظ کر رہی ہے. دنیا کے اندر ایسے نظام موجود ہیں. آپ کہتے ہیں جہاز اگر جل بھی جائے, اس کو آگ لگ جائے تو تباہ بھی ہو جائے, لیکن اس کا بلیک باکس جو ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے, وہ پورا ریکارڈ اس محفوظ رکھتا ہے. ایسے ہے نا. تو یہ انسان کی عقل نے یہ سسٹم بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی یہ زمین کے اندر ایسا سسٹم نصب کیا ہے کہ نبی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا, کہ قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. صحابہ کرام نے پوچھا وما اخبارہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا زمین کے اوپر جہاں بھی جو کوئی عمل کرے گا اللہ جل شانہ یہ زمین قیامت کے دن اللہ حکم دیں گے, یہ بول کر بتائے گی کہ اس نے میرے فلاں حصے پر فلاں جگہ پر یہ کام کیا, گناہ کیا یا نیکی کی. تیسرا سسٹم جو سب سے زیادہ مضبوط ہے, جو اللہ رب العزت نے انسان کو پر حجت قائم کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے انسان بعض اوقات یہ کہہ دے جی میں تو فرشتوں کی بات نہیں مانتا, جو اپنی طرف سے لکھتے رہے ہوں گے, یا یہ کہہ دے کہ ہو سکتا ہے زمین میں کبھی اس کی اسکرین خراب ہو گئی ہو تو یہ بھی اس نے تھوڑا سا غلط, میں سجدہ کر رہا ہوں اس نے کچھ اور ریکارڈ کر لیا. ہوتا ہے نا انسان بڑا اپنے آپ کو تیز سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سارے انتظام کیے ہیں. جب انسان وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث تکرار کرے گا قیامت کے دن, تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے اس نے بول لیا, الیوم نختم علی افواہہم, زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے, تو انسان کے اعضاء بول بول کر بتائیں گے اپنے اعضاء جسم کے کہ اس نے کیا کیا ان کے ساتھ, ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا, پاؤں کے ساتھ کیا کیا, آنکھوں کے ساتھ کیا کیا. آنکھوں کے ساتھ حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا رہا, غیر محرموں کو دیکھتا رہا, کانوں کے ساتھ بجائے قرآن سننے کے گانے سنتا رہا, فحش باتیں سنتا رہا, غیبت چغلیاں سنتا رہا, یہ ساری باتیں. تو پھر جب یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا, تو پھر اللہ رب العزت جب اس کے منہ سے مہر ہٹائیں گے
تو یہ اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا کہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے میں سارے آپ کی خواہشات کی، شہوات کی تکمیل کے لیے میں سارا کچھ کرتا رہا، لما شہدتم علینا، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو سارے عذاب بول کے کہیں گے انتقن اللہ الذی انطق کل شیء، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، آج اس ذات نے ہمیں بلوا لیا ہے جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جب انسان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا نظام مضبوط ہے اور یہ اعمال ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو پھر انسان کو متنبع رہنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میدان معاشر میں جب جمع ہوں گے تو سب سے پہلے ان سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، 5 سوال کیے جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلے سوال کا جواب، پہلا سوال یہ ہوگا اپنی عمر کا حساب دو کہ عمر کہاں برباد کی، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ وان شبابہ فیما ابلا، پھر جوانی کی عمر کا خصوصی طور پر حساب ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، بڑھاپے میں تو ہو سکتا ہے چلو میری چارپائی مسجد میں ڈال دو، کوئی میں کچھ نہیں کر سکتا، کام پہ نہیں جا سکتا، ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا، گھر والے بھی نہیں پوچھتے، تو چلو مسجد میں چارپائی ڈال دو، وہاں اللہ اللہ کروں گا، یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے جب کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جوانی، یہ جو اہم عمر ہے انسان کی، اس جوانی میں کیا کیا، یہ جوانی کہاں گزاری، اگر برباد کی تو اس پر بہت بڑی سزا ہے، اور اگر جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری میں گزار لی تو اللہ کا انعام بھی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو یہ عمر کے بارے میں حساب ہوگا اور اس کے جوانی کے بارے میں حساب ہوگا۔ وعن مال ہی، یہ مال جو ہم کما رہے ہیں نا، اس مال کے بارے میں 2 طرح سے حساب ہوگا، 2 سوال ہوں گے۔ من این اکتسبہ، مال کمایا کیسے تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، کمانے کے بعد حلال طریقے سے کمانے کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا وفیما انفقہ، مال خرچ کہاں کیا تھا، حلال کاموں میں یا حرام کاموں میں، فضول خرچی کی تھی یا اپنی ضروریات اور جائز کاموں میں خرچ کیا تھا۔ اور 5واں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، آپ نے جو دین سیکھا تھا، جس بات کا آپ کو پتہ چلا تھا، اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہر انسان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر انسان کو پتہ ہے، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے بڑا خود آگاہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کہاں میں نے کیا کیا ہے اور کہاں کہاں پہ کیا ہے، نیکی کی ہے تب بھی یاد ہے، گناہ کی ہے تب بھی یاد ہے۔ اب موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ سے استغفار کرنے کا، اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دھلوانے کا اور اپنا بخشوانے کا، اور اس کے لیے یہ رمضان مبارک بہترین موقع ہے کہ انسان اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو اللہ جل شانہ اسی طرف ہمیں تمہاری توجہ مبذول کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح خطاب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا خطاب ہوتا، جبریل امین وہ آیات لے کر آتے کہ جن میں یہ ہوتا یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم پوری توجہ لگا لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور کوئی ایسی بات آئی ہے جس میں ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی وقا یقی سے ہے، یہ مصدر ہے جس کا معنی ہوا جعل الوقایتی، کہ اپنے ڈھال بنانا اپنے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان، ڈھال بنانا اپنے درمیان اور گناہوں کے درمیان، نیکیوں کی ڈھال بنا لینا اپنے اور گناہوں کے درمیان، نیکیوں کی ڈھال بنا دینا، اوٹ بنا لینا، دیوار کھڑی کر لینا اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان، تو اس کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسی وادی سے گزرے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کئی دفعہ گزرے، کیونکہ صحراؤں میں رہنے والے، عام دیہی علاقوں میں رہنے والے اور سفر کرنے والے صحراؤں میں لوگ جانتے اس بات کو۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ تو فرمانے لگے اشمر، میں اپنے کپڑے سمیٹ کے گزر جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دنیا میں گناہوں کی وادی سے اس طرح بچ بچا کے، دنیا کی خواہشات اور لذات سے اس طرح بچ بچا کے گزر جانے کا نام تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔
اور اس کا تعلق ظاہری ٹیپ ٹاپ سے نہیں ہے کہ اندر میں تو میں نے پتہ نہیں کیا کچھ چھپا رکھا، اوپر سے میں رومال ڈال کے میں بڑا اپنے آپ کو اور اس طرح چلوں. تقویٰ اس کا نام نہیں ہے. تقویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. تقویٰ انسان کے ہوتا ہے. آپ نے 3 مرتبہ اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر ساتھ یہ ترغیب دلائی ولتنظر، یہ امر کا صیغہ ہے ترغیب کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے. چاہیے کہ دیکھے، غور کرے، نفس ہر جان، ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں غور کرے. ما قدمت لغد، ما قدمت کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، ما کیا بھیجا ہے، کیا قدمت آگے بھیجا ہے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، لغد کل کے لیے، کل کے لیے. تو کل سے مراد یہاں قیامت ہے، کل سے مراد یہاں قیامت ہے. قیامت کو کل کیوں کہا گیا؟ آج یہ دنیا، آج ہم دنیا میں، اور اس کے بعد قیامت ہے، اور قیامت آنے والی ہے. اس دنیا کے بعد قیامت آنے والی ہے، تو دنیا کو یوم شمار کرے، اور اس کے بعد غد قیامت ہے. وَكُلُّ آتٍ قریب، اور ہر چیز جو آنے والی ہے وہ بہت قریب ہے. ایک تو وہ قیامت کبریٰ ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی اور آخرت کا جہان شروع ہو جائے گا. اور دوسری ہے قیامت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جب انسان مر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ قیامت کے آ جانے سے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اب یہ بھی دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے حساب سے قیامت قائم ہو چکی ہے. تو انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، یہ ہمارے پاس جو اعمال کرنے کی، اللہ سے معافیاں مانگنے کی، اپنے گناہ بخشوانے کی مہلت ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک نہیں آتی. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، موت آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتی ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. گناہ گار توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، کافر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول نہیں کرتا. اس سے پہلے پہلے انسان کے پاس مہلت ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے اس بارے میں غور کرو، سوچو، اپنا محاسبہ کرو کہ آپ نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے کیا اعمال بھیجے ہیں کہ جن پر آپ کو توقع ہے کہ ہمیں ان کا بدلہ ملے گا، کیونکہ وہاں جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا. واتقوا اللہ، پھر اس بات کو دہرایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ آخرت کی فکر صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے مالک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لینا ہے اور پوچھنا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا اور کیوں کیا. ان اللہ، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تمہارے اعمال جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ خبیر، ان سے خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب واقف ہے، بما، ان سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی اور ہمیں ان جیسا ہونے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کے احکام سے غافل رہے، اللہ کی یاد سے غافل رہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کی، نہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے، نہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، یعنی فراموش کر دیا دنیا میں آ کر کہ کوئی ہمارا خالق و مالک بھی ہے، کسی نے ہمارا حساب بھی لینا ہے، کوئی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. ان چیزوں کو انہوں نے بھلا دیا. تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا ان کو دنیا میں دی، دنیا میں سزا دی. دنیا میں کیا سزا دی؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، خود فراموشی میں، یعنی اللہ کو انہوں نے بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے آپ سے غافل کیسے کر دیا؟ کہ پھر وہ نیک اعمال سے غافل ہو گئے، اپنے فائدے کا کوئی کام دنیا میں نہ کر سکے، اپنے فائدے کا کوئی کام دنیا میں نہ کر سکے. یہ اللہ نے ان کو سزا دی کہ اگر انہوں نے اللہ کو فراموش کیا، اللہ تعالیٰ کو بلایا، اللہ کی یاد سے غافل رہے، اللہ کے احکام کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو سزا دی کہ اللہ نے ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیا اور پھر اپنے فائدے کے لیے بھی وہ کچھ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ، ہم الفاسقون، فاسق ہیں. فاسق، فسق کا معنی ہوتا ہے خروج، نکل جانا کسی چیز سے. یہ اللہ کے احکام سے نکلے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت کی فکر، اس کا صحیح مفہوم اور صحیح فکر انسان کو اس وقت لاحق ہوتی ہے کہ جب اس کو اس کا انجام کا پتہ ہو.
اس کے انجام کا پتہ ہو کہ انجام کیا ہوگا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جنت میں چلا گیا وہ بھی ویسے ہی ہے، جو جہنم میں چلا گیا وہ بھی ویسے ہی ہے۔ یہ دو ٹھکانے ہیں، اور قیامت کے بعد، قیامت آ جانے کے بعد آخرت میں ان دو ٹھکانوں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، یا تخت یا تختہ، یا تخت یا تختہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کامیاب لوگ، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار لوگ، مومن لوگ وہ جنت میں جائیں گے، کافر اور اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک گروہ جنتیوں کا ہوگا وہاں، ایک جماعت، اور ایک جہنمیوں کی ہوگی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہوگی، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جہنم میں جانے والے اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو کہ جو سارے پیپروں میں فیل ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الجنت، جنت میں جانے والے، ہم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے آخرت میں؟ جنت میں چلے گئے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا انعام جنت عطا کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بات یاد رکھو، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا، کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جس کو اللہ نے زندگی بخشی ہے اس کو موت آئے گی، ہر زندہ چیز کو جس کو اللہ نے زندگی بخشی ہے اس کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم اپنے اعمال کا بدلہ پورے کا پورا قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا، اگر اچھے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، فمن زحزح، جس شخص کو دور ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا جہنم سے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخر میں کامیاب ہونے والے، فیوچر کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جی فیوچر کے لیے کچھ کر رہے ہیں، فیوچر بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیوچر دنیا کو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ دنیا تو بن گئی ہے، اس کو ہم نے کیا بنانا؟ یعنی دنیا تو بن گئی، اللہ نے جو کچھ اس میں کسی کو دینا تھا اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، دنیا بن چکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے آخرت بنانے کے لیے، آخرت بنا، اور ہمارا اصل فیوچر آخرت ہے، وہ نہ ختم ہونے والا جان، وہ ہمارا مستقبل ہے۔ تو یہاں وہ مستقبل کن کا ہے؟ روشن مستقبل جنتیوں کا ہے۔ جنتیوں کو اللہ رب العزت نے فائزون قرار دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت، صبح 3 مرتبہ کہتا ہے کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، تو جہنم بھی کہتی ہے اللہم اجرہ منی، یا اللہ تو اس کو مجھ سے دور رکھ۔ اور وہ کہتا ہے اللہم ادخل الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت میں داخل فرما، تو جنت بھی کہتی ہے یا اللہ تو اسے تیرے اندر لے آ۔ اعمال بھی جنتیوں والے کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا ان لوگوں کی کہ جو دنیا میں غفلت کا شکار ہو گئے، اور ان پر نہ کوئی واعظ اثر کیا، نہ اللہ کے کلام نے اثر کیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان پر اثر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ تو ایسے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے، فہی کالحجارہ، فہی کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر سے تو پھر بھی کبھی کبھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کبھی وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے غافل لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا لو انزلنا، اگر نازل کرتے ہم ھذا القرآن، قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، اور پھر اس کو ادراک اور شعور عطا کرتے، تو یہ قرآن پاک کے اندر اس قدر تاثیر ہے کہ وہ پہاڑ بھی قرآن پاک کی تاثیر سے لرائیتہ ہو، آپ دیکھتے اس کو، خاشعن، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، متصدعن بھی اس میں فاعل کا صیغہ، خاشعن میں نے جھکنے والا، متصدعن پھٹنے والا،
آپ اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ پہاڑ پر قرآن پاک کے اندر اتنی تاثیر ہے، اور واقعتاً جن کے دل اس قابل تھے، قبول کرنے کے قابل تھے، کتنے صحابہ اکرام کا واقعہ کہ قرآن پاک سنا اور سنتے ہی دل پہ اثر کیا اور ایمان لے آئے، اور جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ تلاوت سنتے تھے اور ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن پاک تو وہ پرتاثیر کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ببرکت کلام ہے۔ اگر اس کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ بھی جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ جل شانہ نے یہاں قرآن پاک کی یہ تاثیر، اسی لیے اللہ رب العزت نے جب علماء کا تذکرہ کیا ہے تو علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور شریعت میں علماء انہی کو کہا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ آج کل قرآن اور حدیث اور دین کے علم کو نہیں بلکہ سائنس کو علم کہا جاتا ہے، اور جو سائنسدان ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں آپ، جو یہاں سائنس کی کتاب ہے جو عربی بچے پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے علوم، اور جو سائنسدان ہیں ان کو عربی میں علماء کہتے ہیں، علماء۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علماء کی یہ خاصیت ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے، اپنے اللہ کے بندوں میں سے وہ ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں۔ اور یہ خشیت پیدا کرنے والا کلام، انسان کے دل میں یہ خشیت الہی کا جوہر پیدا کرنے والا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ آخری 3 آیات سورہ حشر کی، اس میں اپنے کچھ اسماء و صفات بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اور بابرکت نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ تو اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ، اللہ تعالیٰ کے تمام نام سچے اور بابرکت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں 3 آیات میں اپنے کچھ اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات کے بارے میں بعض روایات اس طرح مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سارے کے سارے اچھے اور بابرکت، ان کا لینا بابرکت، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، من احصاہا دخل الجنہ، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے شمار کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن میں سے 99 نام جن کو نامینیٹ کیا گیا کہ جو شخص ان کا معنی مفہوم جانتا ہے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے ساری زندگی، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مثلا اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سزا دینے پر قادر ہے، میرا رب مجھے بخشنے پر قادر ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے۔ تو اس کے مطابق وہ اپنا عقیدہ اور یقین بناتا ہے اور ساری عمر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے اور ان ناموں کو وہ شمار کرتا ہے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہ نام جو جس حدیث کے اندر 99 نام ذکر ہیں، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہی 99 نام ضروری نہیں کہ یہی ہوں، کیونکہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے۔ بہرحال 99 ناموں کی فضیلت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نام تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، تو اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب والی کوئی معنی پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ توقیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام اور وہی اللہ تعالیٰ کا اچھا نام پکار سکتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا قرآن پاک میں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام ہمیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا
کوई नाम नहीं रख सकते, बल्कि अल्लाह ताला के लिए वही नाम पुकारेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नाजिल किया या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। तीसरा, इसके बाद अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना के बारे में तीसरा उसूल और ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह ताला के तमाम अस्माए हुस्ना सिफ़ात को मुतज़म्मिन हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात मौजूद हैं। मसलन अर्रहमान है तो उसके अंदर सिफ़त रहमत मौजूद है, अल क़ादिर है तो उसके अंदर सिफ़त कुदरत मौजूद है। चौथा उसूल और ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह जल्ला शानुहु के अस्माए हुस्ना गैर मुअय्यन और महसूर हैं, उनकी तादाद मुअय्यन नहीं है। कितने हैं ये अल्लाह के इल्म है, ये अल्लाह के इल्म है। हमें 99 नामों की फजीलत हमारे सामने बयान की गई। बाकी अल्लाह ताला के अस्मा जिस तरह की हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे और आपने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से ये इस तरह दुआ करता है तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ्सक, ए अल्लाह मैं हर उस तेरे प्यारे नाम के जरिए तुझे पुकारता हूँ, तो इसे दुआ करता हूँ जो तूने अपने लिए रखा है। सम्मैता बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक, या वो नाम जो तूने अपनी किताब मुकद्दस में कुरान पाक में नाजिल किया है। औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक, या तूने अपनी मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया है, अंबिया के जरिए अलैहिस्सलाम के जरिए हमें बताया है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे फरमाया औ इस्ताअतरता बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या वो नाम जो तेरे इल्म गैब में है, गैब हमारी हवाले से है कि जिसको हम नहीं जानते, और अल्लाह ताला के हाँ अल्लाह के वो नाम हैं। तो इससे मालूम है कि जो नाम कुरान पाक में आगे हमें मालूम हो गया है, जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया वो भी आपने हमें बता दिए, जो अल्लाह ताला ने अपने इल्म गैब में रखे हैं उनका हमें इल्म नहीं, तो इसका मतलब है कि वो गैर महसूर हैं, पता नहीं कितने हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब आप शिफात करेंगे लोगों की, तो अल्लाह जल्ला शानुहु उस दिन मुझे अपनी तारीफ के वो कलिमात सिखाएंगे जो आज मुझे मालूम नहीं, अपनी महामद वो सिखाएंगे जो आज मुझे मालूम नहीं। हदीस शिफात के अंदर ये मारूफ है। तो इससे मालूम है कि अल्लाह ताला के नाम गैर मुअय्यन और गैर महसूर हैं। कितने हैं ये अल्लाह जल्ला शानुहु के इल्म में है। तो लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के जितने नाम अल्लाह के लिए हैं वो सारे अल्लाह के लायक हैं और सारे के सारे नाम अच्छे हैं, सारे के सारे नाम बाबरकत हैं। उसके बाद अल्लाह जल्ला शानुहु इन आयात मुबारक में, और इन आयात के हवाले से एक दो बातें, बाज़ रिवायात के अंदर, जिस तरह की एक रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर कि हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी ये कलिमात सुबह के वक्त 3 मरतबा कहे, औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद सूरह हशर की ये 3 आयात तिलावत करे, तो अल्लाह ताला सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और अगर उस दिन में उसकी मौत आ जाए माता शहीदन, तो उसकी मौत शहादत की मौत होगी। ये रवायत बड़ी मारूफ है। इस रवायत को जिक्र करने के बाद इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ में ये जिक्र की है, तो फरमाते हैं हदीसुन गरीबुन ला नअरिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह, ये हदीस गरीब है, ये सिर्फ एक ही सनद के साथ हम तक ये रवायत पहुंची है। तो इसका मतलब है कि वो खुद इस पर मुतमईन नहीं है। फिर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के बारे में कहा है कि ज़अफ़हु अन-नववी, कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरह शेख अलबानी ने और शेख अब्दुल कादिर शुएब अल अरनाउत ने, उन्होंने भी इस कहा कि इसकी सनद सही नहीं है, ये हदीस ज़ईफ़ है। इस तरह बाकी जो रिवायात हैं इस हवाले से, तो उनकी कोई भी सनद या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग से एक्स्ट्रा कि ये ऐसा ये पढ़ोगे तो ऐसे होगा, ऐसा साबित नहीं। वगरना अल्लाह के नाम सारे के सारे बाबरकत हैं। जब इंसान इनके ज़रिए अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की दुआ को कबूल करते हैं, और इन नामों का लेना इंसान के लिए बायस बरकत है। कितनी बरकत है ये अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह ताला ने कितना अजर सवाब रखा है ये अल्लाह के इल्म में है। तो अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, यहाँ हुवल्लाह अल्लाह जल्ला शानुहु वो ज़ात है, तो यहाँ लफ्ज़ जलाला अल्लाह ये अल्लाह ताला का इसमें ज़ाती है, अल्लाह ताला का इसमें ज़ाती है जो इलाह से है। और इलाह का माना मालूह यानी माबूद, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। आगे उसकी वजाहत हो गई इसकी। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लज़ी अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। जब हम इसका तर्जुमा करते हैं ना कि ला इलाहा
بحقن، لا الہ موجود بحقن، یا لا الہ بحقن، کوئی حقیقی معبود، دنیا میں معبودان باطلہ تو بہت ہیں، لیکن سچا معبود، حقیقی معبود جو واقعتاً عبادت کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کا ترجمہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہوا، وہ ذات وہ ہے عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب، غیب کہتے ہیں کہ جو ہم سے چھپا ہوا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ پر ہر چیز ظاہر ہے۔ جب غیب اس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو ہمارے لیے کہ ہمیں وہ معلوم نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب چیزوں کو بھی، پوشیدہ چیزوں کو بھی، والشہادہ، اور جو حاضر ہیں اور ظاہر ہیں ان کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، غیب میں ہو یا ظاہر ہو، چھپی ہوئی ہو یا پوشیدہ ہو، ان کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ذکر کی گئی سب سے پہلے کہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر غیب کو اور حاضر کو، ہر پوشیدہ کو اور ظاہر کو، ہر چھپی ہوئی کو اور جو لوگوں کے سامنے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو الرحمن، هو الرحمن الرحیم۔ الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی کہ وہ ذات جس کی رحمت پوری دنیا کے لیے عام ہے، جس کی رحمت پوری دنیا کے لیے عام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی بھی ہے، جس طرح لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اسی طرح الرحمن اسم ذاتی بھی ہے اور اسم صفت بھی ہے، کہ جب اکیلا ذکر ہوتا ہے جس طرح الرحمن، الرحمن علی العرش استوى، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وگرنہ جب یہ لفظ جلالہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، صفت ذاتی ہے، اور الرحیم یہ صفت فعلی ہے۔ ذاتی اور فعلی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رحمان کہ جس کی یہ رحمت ساری کائنات کے لیے ہر وقت عام ہے، ساری کائنات کے لیے ہر وقت عام ہے، اور رحیم صفت فعلی ہے کہ جب کوئی وہ کام کرے گا جو اللہ کی رحمت کا تقاضا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے، اس میں مومن کافر سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، دنیا کی جو نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے، لیکن رحیم کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمًا۔ تو رحمان کا معنی رحم کرنے والا، بہت مہربان، اور رحیم کا معنی بھی انتہائی رحم کرنے والا۔ هو اللہ الذی، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الملک، الملک اس کا معنی بادشاہ۔ یہ کلمہ جب استعمال ہوتا ہے الملک، لام کے نیچے زیر، تو اس کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، جب لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، اس کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، لام کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو یہاں الملک اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اس پوری کائنات کا، شہنشاہ کائنات اللہ جل شانہ ہوئے۔ اس لیے شہنشاہ کا لفظ، شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کرنا جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے اور ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شہنشاہ کہا جائے۔ تو شہنشاہ کائنات اللہ رب العزت اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ملکیت دی ہے نا عارضی طور پر کہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے، تو یہ عارضی ملکیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، بلکہ ہم بھی اور ہمارا جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ہر چیز اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک ہے، بادشاہ ہے۔ القدوس، قدوس قدس سے ہے جس کا معنی منزہ، پاک۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے، قدوس۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطروں کی نماز پڑھتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح قدوس، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تسبیحات کے لائق ہے اور وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ اور پاک ہے۔ تو قدوس کا معنی کہ جو ہر قسم کے ہے وہ نقص سے پاک ہے۔ السلام، سلام کے دو معنی ہیں، خود سلامتی والا ہے، خود سلامتی والا ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ خود سلامتی والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے، دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا۔ السلام
خود سلامتی والا ہے کہ اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کا ڈر اور خوف نہیں، خود سلامتی والا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ جب ہم مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سلامتی عطا کرے۔ تو سلام کا معنی خود سالم ہے ہر قسم کے خطرات سے اور ہر قسم کی مخالفت سے، اور دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ المؤمن، المؤمن اس کے بھی دو معنی ہیں۔ المؤمن ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، جس طرح ایمان کے ہم استعمال کرتے ہیں نا ایمان، تو اس کے لیے مومن کا جو اللہ اور اللہ کرنے والا ہے، تو مومن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیج کر ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے کہ میں نے ان کو بھیجا ہے، میں نے یہ کتابیں نازل کی ہیں۔ اور دوسرا امن دینے والا، المومن امن عطا کرنے والا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، تو وہ امن سے خوف دینے والا ہے، دوسروں کو امن دینے والا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود امن میں ہے، خود امن میں ہے، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، جو معنی پہلے گزر چکا۔ المہیمن، المہیمن اس کا معنی ہوتا ہے نگران اور نگہبان، نگران اور نگہبان، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اس نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے ہر چیز پر، اور وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کی دسترس میں ہر چیز۔ العزیز غالب، عزت والا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، عزت والا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ الجبار، جبار کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو سب پر زبردستی کرنے والا، اپنا حکم نافذ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، اور دوسرا نقص اور نقصان کو پورا کرنے والا، جبار۔ تو جبر کہتے ہیں نقص کو پورا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کسی محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے، اور خود اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ اپنے آرڈر، اپنے احکام، ان کی تنفیذ کرنے کی صلاحیت بھرپور اس کے اندر ہے۔ کوئی اگر وہ اس بات پہ آ جائے کہ یہ میرا حکم ضرور نافذ ہوگا، تو کوئی چون چرا نہیں کر سکتا، کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، تو وہ اپنے احکام کو نافذ کرنے کی وہ جبار ہے، زبردست ہے، اپنے احکام کو نافذ کرنے کی، ان کی تنفیذ کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسروں کی ضروریات، حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ المتکبر، متکبر کے بھی دو معنی ہیں کہ اللہ جل شانہ خود ذاتی طور پر اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، اکبر ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ کبریائی جو صفت ہے یہ صرف اللہ کے لائق ہے، کبریائی جو صفت ہے یہ اللہ کے لائق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہ صفت دنیا کے اندر جس کے اندر پائی جائے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کہے یا سمجھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس نے میری چادر کو ہاتھ، الکبر و ردائی، کبر یعنی تکبر، بڑائی، عظمت، یہ میری چادر ہے۔ تو جو متکبر ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اچھا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ المتکبر، اللہ رب العزت کبریائی اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ پاک ہے، منزہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، کس سے؟ عما یشرکون، ہر ان چیزوں سے جو مشرک ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے شریکوں سے منزہ اور مبرہ ہے اور پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو اللہ، اللہ جل شانہ وہ ذات بابرکات ہے، الخالق جو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اس لیے یہ کلمہ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہوئے انسان کو احتراز کرنا چاہیے، یہ جی فلاں کا خالق ہے، اس نے کسی نے کوئی ایجاد کر دی تو یہ جناب یہ کمپیوٹر کا خالق ہے، یہ فلاں چیز کا، تو یہ کلمات اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کے علاوہ خالق نہیں، کوئی چیز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ جل شانہ نے سورہ حج میں تو یہاں تک فرمایا، پوری کائنات کو چیلنج کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا
فلاں سے جگہ سے اولاد مل جاتی ہے، فلاں بیٹا دیتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، آپ کے سامنے مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، جن کو بھی پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون لن یخلقوا ذبابا، ذباب نکرہ ہے، یہ چھوٹی سی مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی چھوٹی سی، ذباب نکرہ ہے، یہ معمولی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے یہ ذباب مکھی کو بھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کیوں نہ آ جائیں، یہ چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کہ جائے کہ کوئی بڑا انسان بنا لیں یا کوئی بڑی چیز بنا لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنے تو بڑی دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کھانا کھاتے ہوئے ان کے کھانے سے مکھی اگر کوئی ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے نا تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتا، ضعف الطالب والمطلوب۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق البار ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن خالق کا معنی کہ خاکہ بنانے والا اور پیدا کرنے والا، اور بارے کا معنی برا سے ہے کہ بغیر کسی مثال سابق کے انسان پہلی مرتبہ کسی کی تخلیق کرنے والا، المصور صورتیں عطا کرنے والا، یہ ہماری جو شکلیں صورتیں، یہ جس جاندار کی بھی جو شکل صورت بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو ہماری جو شکلیں بنائی ہیں یہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، اس لیے کسی کی نقش و نگار پر، کسی کے قد کاٹ پر، کسی کی شکل و صورت پر دوسرے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا اور جس کو جیسا چاہا بنایا، جس کو جیسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماں کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اس کی تصویر بناتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور جیسی وہ عطا کرے۔ کیوں ہم کس بات پر اعتراض کریں؟ اعتراض تو تب کریں نا جب ہم نے پیسے دیے ہوں کہ جی اسپیشل پہلے دیے ہو، ایڈوانس دیا ہو کہ مجھے یہ بنا دینا میری شکل ایسے، تو پھر ویسی نہ بنے تو ہم اعتراض کریں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے دیا ہوا ہے۔ کبھی ہم غور کریں کہ ہم نے یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، اور اس کا کیا اللہ تعالیٰ کو دیا ہے؟ اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے دیا ہے، تو اپنے فضل و رحمت سے جو بھی عطا کر دے الحمدللہ، جو بھی عطا کرے الحمدللہ۔ اور یہ چیزیں اتنی قیمتی ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مولانا سعید الفت صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنکھ خراب ہو جائے نا کسی، پوری دنیا کا آج تک پوری دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی کہ اس آنکھ جیسی حقیقی آنکھ کوئی بنا سکے۔ ویسے بنا لیں گے کہ وہ پتھر کا کوئی ڈیلا سا بنا کے رکھ دیں گے، لیکن وہ دیکھے گا تو نہیں۔ تو یہ آنکھ جو اللہ نے ہمیں فری میں دی ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور اسی طرح باقی جتنے انسان ہمارے اعضاء ہیں اللہ نے ہمیں فری میں دیے، تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کہ جائے کہ کوئی اس پر کہے کہ مجھے ایسا کیوں نہیں بنایا، مجھے ویسا کیوں نہیں، جیسے اللہ کو منظور تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے بنا دیتے تو پھر پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی۔ المصور تصویر عطا کرنے والا، المصور تصویر عطا کرنے والا، صورتیں بنانے والا، وہ اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت ہی اچھے اور عمدہ نام ہیں، اچھے اور بابرکت نام ہے اس مالک کے۔ اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتے ہیں یسبح لہ، اس کے لیے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سب پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ یا حی یا قیوم، یا مالک، یا القدوس، السلام، المومن، یہ سارے نام بھی انسان لے لے، یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور دعا کیا کرو۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں جہاں فکر آخرت کی ترغیب دلائی، وہاں
جنتیوں اور دوزخیوں کا موازنہ کیا اور فرمایا کہ جنت میں جانے والے ہی لوگ کامیاب ہیں جن کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، سمجھ لو کہ ان کے دل غافل ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور اپنے رب کی ان کا معنی اور مفہوم جاننے سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا معنی اور مفہوم جاننے سے دل میں اللہ کی محبت بیٹھتی ہے اور اللہ کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے، ان کے معنی اور معلوم کرنے چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اس رمضان کے مبارک لمحات میں اللہ جل شانہ ہماری نیکیاں قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں اور جو بھی ہم نے ہمت کے مطابق کر سکتے ہیں اللہ رب العزت اپنی فضل و رحمت سے قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار ایسے مبارک مواقع اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کے حال پہ بھی رحم فرمائے، ان میں سے جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق بخشے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے، یہ روزے کی حالت میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ دن کا آخری وقت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے، اور بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بہت سے مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کی وجہ سے، رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر رشتوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے دنیا میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جنت میں ہمیں بھی، ہمارے والدین، بیوی، بچے، اساتذہ کرام، دوست احباب سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوال کی جو اسم اعظم ہے، جیسے نام آئے ہیں تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کی نام ہے، جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نام چند آیات میں ہے، الہکم و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ تو اسی طرح وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ جلالہ ہے، اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ ایک آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا، اور اس دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت استغفر، اللہم انی اشہد بانک لا الہ الا انت استغفرک، اللہم انی اشہد بانک، میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں، وہ بھی میرے ذہن سے ہے، انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب انسان اس کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ انک انت اللہ لا الہ الا انت، تو یہ لفظ جلالہ، لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ کچھ لوگ اپنا جو ہے وہ لوگوں کا نام کر دیتے ہیں، غلام نبی، اور اس طرح جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جو نام رکھے ہیں انہی کی ہمیں وہ مطابقت کرنی چاہیے، اور آپ نے جو نام بیان کیے کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہیں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام کے نام رکھے، اپنی اولاد کے نام رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا نام بابرکت اور اللہ بہت پیارا نام ہے۔ تو یہ جو غلام یا عبد کی نسبت ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نام یعنی اپنی زبان میں نہیں کوئی دعا کے اندر کہہ سکتے ہیں میرے ایسے ایسے فلان اللہ، ہاں یعنی وہ اللہ کا نام پھر نہیں ہوگا، وہ اللہ کی صفات ذکر کریں گے کہ اے اللہ جس نے مجھے یہ عطا کیا، جس نے مجھے یہ عطا کیا، تو نام تو پہلے اللہ کے لیے ہے نا، تو باقی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کو ہم شمار کر رہے ہیں۔ تو کس طرح دعا کرنی چاہیے
بلکہ امام نے جوزی نے تو لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو احسان کیے ہیں تو انسان پہلے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو اسے یہ بھی مانگتا ہوں تو مجھے عطا کر دے. تو یہ تو دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ طریقہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہم لے رہے بلکہ اللہ کے احسان اپنے اوپر جو ہیں ان کو شمار کریں. ہاں جی. تو جو لوگ اللہ کے نام خود رکھتے ہیں، جیسے بتایا تھا عبداللہ، اس طرح جو کریم رکھتے ہیں یا رحیم رکھتے ہیں، خالق. دیکھیے بعض اسماء مشترکہ ہیں، بعض اسماء مشترکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہیں. اور اللہ کے لیے ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذاتی نام ہیں، اور مخلوق کے اگر رکھے جائیں تو مخلوق کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نام ہیں. جس طرح رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا رؤوف الرحیم سورۃ توبہ میں، ٹھیک ہے نا. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، تو انسان کو بھی فرمایا جعلناہ سمیعا بصیرا. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، وہ اللہ کے ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کا نام اکیلا جو نام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہو تو اس کو اکیلا نام رکھنا نہیں، عبد الرحیم رکھنا چاہیے، عبد الرحمن رکھنا چاہیے. اور ان کو ناموں کو پکارنا بھی ایسے ہی چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام ہے عبد الرحمن ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں رحمان بھائی. تو میں اسی کے مقابلے میں پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے تو ہم نے کیا کبھی اس کو کہا کہ اللہ بھائی؟ تو جس طرح اللہ بھائی کہنا جائز نہیں، اس طرح یہ بھی کہنا درست نہیں ہے. پورا نام لینا چاہیے. ہاں جی، عبد الغفور کہنا چاہیے. ہاں جی. جس طرح وہ ہمارے ادھر بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبد الرب. تو ایک آدمی باہر سے ان کو ملنے کے لیے آیا تو وہ کہتا ہے رب صاحب ہیں. تو وہاں جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے کہا رب کو کیا آپ نے کس کو ملنا ہے اس مدرسے میں؟ تو رب تو اپنے عرش پر مستوی. کہتا نہیں جی وہ یہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتا ان کا نام تو عبد الرب ہے. تو اس لیے ان میں یعنی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نام پورے کا پورا لینا چاہیے. یہ پریکٹس ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ہاں جی. نام کا بس وہی حصہ ہے. ہاں جی. عربوں کے اندر یہ چیز نہیں. ہاں جی. کہ ہم پورا نام بتا رہے ہیں. ہاں جی پورا نام. جی پہلے والا نام دے سکتے ہیں عبد الخالق اور عبد کیا کو نہیں. اب وہ کس کا عبد کریں؟ عبود کہتے ہیں. عبود اور چیز ہے، عبود ایک نام ہے الگ سے، عبود ایک نام ہے الگ سے. عبدو یہ نہیں، پورا نام لیں، جو پورا نام رکھا ہے پورا رہیں. جس طرح کئی لوگ اکثر مجھے فون کرتے خالق صاحب، میں کہا جی خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے کس سے بات کرنی؟ آپ سے تو میں تو عبد الخالق ہوں. تو اس لیے اور ایک دو سوال یہ ہیں کہ یہ تھا کسی نے پوچھا، اب میرے ذہن میں آ گیا آپ کی بھی معلومات کے لیے، کہ یہ ایک وہ چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو دل کے مریض کے جب دل اس کا گھبراتا ہے اور تو اس کی زبان کے نیچے رکھتے ہیں. نہیں ایسپرین نہیں، جی ٹی این. تو کیا اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کا تعلق معدے کے ساتھ یا غذا کے ساتھ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اس کا اثر جو ہے دل پہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو زبان کے اگر کسی کا دل گھبرا رہا ہے اگر تو احتیاط کر سکے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو کسی کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ زبان کے نیچے اگر رکھی جائے تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح یہ مسئلہ کہ کان میں دوائی ڈالنا، ناک میں دوائی ڈالنا اور آنکھ میں دوائی ڈالنا، اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں جو فتویٰ علماء کا یہی ہے کہ کان اور آنکھ ان کا منفذ معدے کی طرف نہیں ہے. اس لیے اگر ضرورت ہو کہ کان میں درد ہو رہا ہے یا آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو آنکھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے روزے کی حالت میں اگر ضرورت پڑتی تھی. تو آنکھ میں دوائی ڈالنا، قطرے ڈالنا اور کان میں قطرے ڈالنا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر ضرورت میں یہ خدشہ ہو کہ حلق کے اندر اس کے اثرات محسوس ہوں گے تو پھر افطاری اور سحری کے وقت ڈال لیں، وگرنہ اگر زیادہ ضرورت ہو تو ان کو کان اور آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ناک میں قطرے ڈالنا نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ وضو کریں تو بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ جب ناک میں پانی ڈالو تو خوب اچھی طرح پانی چڑھاؤ الا کہ تم روزے کی حالت میں ہو، کیونکہ خدشہ ہے کہ پانی حلق کے ذریعے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک مریض ہے جو منہ کے ذریعے دوائی نہیں کھا سکتا تو ڈاکٹر ناک کے ذریعے اس کو غذا دیتے ہیں، ڈاکٹر ناک کے ذریعے اس کو غذا دیتے ہیں.
تو ان کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک یہ تھا کہ انسولین جو لگاتے ہیں مریض، انسولین ان کو لینی انجیکشن لگاتے ہیں شوگر کے لیے، تو اگر یہ تو سحری اور افطاری کے وقت لگا لیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کو دن کے درمیان بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غذا کا کام نہیں دیتی۔ ہاں جی، کیونکہ یہ غذا کے کام نہیں دیتی، تو اس لیے یہ اگر چیزیں ہوں تو ان کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔